لیپ ٹاپ تکیے پر رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائی تھا، سفید، ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر سی گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے اور لوڈنگ ہونے لگی۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے سے پھسل کر آگے کو گری۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو زارا! شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تب ہی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خوشخبری ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً ایک موٹی لٹ انگلی پر لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور میں جانتی ہوں تم یقین نہیں کرو گی۔ ارے نہیں، داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو تم گیس کرو کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگا لیا، پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زہرا کے کہے انداز کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زہرا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو۔ تمہیں وہ ایراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین کی اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے؟ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا سپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخیں سارے کمرے میں سنائی دیں۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے دور پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی ای میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی تو اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی ڈیوسٹو نے نہیں بلکہ ٹرکی کی سبانجی یونیورسٹی نے مجھے سلیکٹ کر لیا، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سبانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر… وہ لمحے بھر خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر دروازے کو دیکھا جو کہ بند تھا۔ دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ سکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کی بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں میں کوئی سکارف تو پہنتا ہی نہیں۔ اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آمد کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھی۔
शायद उसका वहम था। वो सर झटककर फोन की जानिब मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू और ताया फुरकान जरा सख्त है ना। वो फिर से बैक ग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज मगन सी बताने लगी। परमिशन तो कोई मसला ही नहीं। अब्बा स्पेन जाने की इजाजत ना देते, मगर टर्की में सबीन फूफो रहती है ना, सो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयरपीस से उभरती अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने नफी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजन्स बहुत एक्साइटेड हैं, खानदान की पहली शादी है ना। ओके, तुम अब जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात कहकर उसने फोन कान से हटाया और तकिए पर उछाल दिया। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और नंगे पांव चलती लाउंज से किचन की तरफ आई। सियाह लंबी कमीज और सियाह खुले ट्राउजर में उसका कद मजीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पर स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबाने की आवाज आई और सारी बत्तियां जल उठी। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से रेशमी बाल कंधों से फिसल कर सामने को आ गिरे। हया ने नजाकत से उंगली से उनको पीछे किया और बोतल निकालकर सीधी हुई। फिर काउंटर पर रखे रैक से शीशे का गिलास उठाया और बोतल उसमें उंडेली। पानी की नदी सी गिलास में गिरने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी किसी सफेद चीज पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं स्लेब पर रखी उसकी तरफ आई। वो सफेद रंग के अध खिले गुलाब का बुके था, जिसमें कहीं कहीं सब्ज पत्ते झलक रहे थे। साथ ही एक बंद सफेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर आंखें मूंदते सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक उसके अंदर तक उतर गई। फूल बिल्कुल ताजा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। जाने कौन रख गया था उधर। उसने बंद लिफाफा उठाया और फिर पलट कर देखा। उस पर घर के पते के ऊपर नुमाया सा हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता भी नहीं था, बस कोरियर सर्विस की मुहर और स्टिकर लगे थे। मुहर पर 1 रोज कबल की तारीख थी। उसको कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे थे। क्या मामला था ये भला? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। अंदर एक मोटा कागज था। उसने 2 उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज पकड़ा और बाहर निकाला। सफेद कागज बिल्कुल साफ था, ना लकीर ना कोई डिजाइन। बस उसके वस्त में अंग्रेजी के 3 हर्फ लिखे थे, वेलकम टू सबांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को कैसे पता चला कि वो सबांजी जा रही है? खत पर तो 1 रोज कबल की तारीख थी, जबकि कबूलियत की वो ईमेल उसे अभी 15 मिनट पहले ही मौसूल हुई। जो बात उसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट कबल गई है, वो उस शख्स को 1 रोज बेशतर कैसे मालूम हुई? अगर ज़ारा को उसने खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि उसकी हरकत है। और ये खत सबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस पर एक कौमी सतह की कोरियर कंपनी की मोहर लगी थी। फिर किसने भेजा है ये? पानी से भरा गिलास वहीं स्लेब पर छोड़कर बुके और लिफाफा उठाए वो उलझती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई।